اگلا دروازہ ہے وہ ہے فقر کا خوف، غریب ہو جانے کا ڈر۔ مال کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مال انسان خرچ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمارے پاس سے مال ختم نہ ہو جائے، کہ مال اگر ختم ہو گیا تو پھر جئیں گے کیسے؟ فقر کا خوف انسان کو بخیل بنا دیتا ہے، انسان کا ہاتھ بھی بند ہو جاتا ہے، اور فقر کے خوف کی وجہ سے دل بھی بند ہو جاتا ہے۔ فقر کا خوف جو ہے یہ ایسا احساس ہے نا، جو ہی انسان کو ہلکا سا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، شیطان پہلے سے دل پر آ کر قبضہ کر لیتا، پھر وہ سوچ دیتا، پھر وہ راستے سجھاتا ہے، پھر وہ رہنمائی کرتا ہے، موقع مل جاتا ہے نا اسے۔ تو فقر کا خوف انسان کو کب لاحق ہوتا ہے؟ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان مال خرچ کرنے لگے، عین اس موقع پر انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو سکتی۔ اس فقر کے خوف کی وجہ سے انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور رب العزت نے مال جمع کرنے والوں اور گن گن کے رکھنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ آپ کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ویل دوزخ کی ایک ایسی گھاٹی کا نام بھی ہے جہاں گرنے والا 40 برس تک گرتا چلا جائے گا، پھر تہ میں پہنچے گا۔ یہ مال جمع کرنے کا انجام ہے۔ تو مال انسان کیوں جمع کرتا ہے؟ کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں میں اپنی ضروریات پوری کرنے سے رہ نہ جاؤں۔ خیثمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان مجھ پر کتنا ہی غلبہ کیوں نہ پالے، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں وہ مجھ پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ کسی کا مال ناحق لینا، دوسرے یہ کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، تیسرے یہ کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا، ہاتھ روک لینا۔ یہ کیوں روکتا ہے انسان؟ فقیر ہو جانے کے خوف سے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس فقر کا خوف دلانے سے زیادہ مؤثر کوئی دوسرا حربہ نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست ہتھیار ہے شیطان کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ خوف آتا ہے تو چینجز کیا آتی ہیں، یعنی اس کے رویوں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ انسان حق یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے لائف سٹائل سے دور ہو کر اس کے اپوزٹ لائف سٹائل باطل سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، باطل کی طرف رغبت۔ رغبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو چیز اچھی لگنے لگے، پسند آنے لگے، کیونکہ پہلے پسند آتی ہے نا کوئی چیز، پھر انسان اسے اپنا لیتا۔ دوسری چینج یہ آتی ہے کہ انسان حق سے باز رہتا ہے، یعنی انسان کے پاس چانسز ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں کہ وہ حق پر قائم رہ سکے، لیکن وہ حق سے دور رہتا، پتہ بھی ہوتا ہے لیکن حق سے بھاگتا ہے، حق سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے ریزلٹس ہیں؟ فقر کے خوف کی وجہ سے۔ تیسرا نتیجہ جو سامنے آتا ہے، انسان پریفرنس خواہش نفس کو دینے لگتا ہے، انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ ہر انسان کے لیے 2 میں سے ایک کو انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے، یا حق یا باطل۔ اب آپ دیکھیے، حق سے گریز ہے، باطل سے رغبت ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خواہش نفس کو وہ پریفرنس دینے لگتا ہے، یعنی نفس کی خواہشات انسان کی فرسٹ پریورٹی پہ یوں ہی نہیں آ جاتی، کچھ دروازے کھلتے ہیں تب انسان اپنے نفس کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ اور چوتھی بڑی بات ہے، بہت بڑی، انسان اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو یوں یہ جو فقر کا خوف ہے
یہ خوف، یہ جرجری سی انسان کو آتی ہے نا، ہلکا سا احساس، ساتھ ہی انسان کے اندر حق سے گریز کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی شیطان اس کی توجہ باطل کی طرف کر دیتا ہے، انسان خواہش نفس کو پورا کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں جسے فقر کا خوف ہے، اس کو تو چاہیے کہ مال کو صرف جمع کرے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے خوف کھاتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مال لنڈا دیتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دین کی ترویج و اشاعت کے کام ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے کام ہو، کسی کی غربت کو دور کرنے کا معاملہ ہو، تو اتنی ریزنز آتے ہیں انسان کے مائنڈ میں، اتنے خیالات آتے ہیں کہ نہیں دراصل یہ بات ایسی ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، جن لوگوں کو ہم نے مال ہینڈ اوور کرنا ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں، کام ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ یعنی ہم پہلے بھی تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، اب یہ معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیا ایک اینگل سے، جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے تو جہاد پر باتیں بنانی شروع کر دیں گے، اگر کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرنے کا معاملہ ہے تو اس کے طریقہ کار پر بحث کرنی شروع کر دیں گے۔ ان لوگوں کا تو کام ہی ایسا ہے، اب انہیں خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر انسان اپنی صلاحیت لگاتا ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، ان لوگوں کا تو کام ہی ایک رہ گیا، ہمیشہ ہی ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں۔ اور آج یہ وقت آ گیا، ساری زندگی گزر گئی، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، یعنی اس نوعیت کے خیالات جو ہیں شیطان انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ اور مال بچا لیا نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، غربا کی مدد کرنے سے، کسی بیوہ کی خدمت کرنے سے، کسی بچے کو پڑھانے سے، قرآن حکیم کی ترویج و اشاعت، اس کی تعلیم کے ذرائع سے، اب وہاں سے بچ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ مال لنڈایا کہاں جاتا ہے، کہ ابھی ادھر سے بچایا تھا، دوسری طرف ایک سوٹ خریدنے کے لیے گئے، دوسری طرف صرف کھانا کھانے کے لیے گئے، کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، ایک ٹائم کی ہوٹلنگ پہ کتنا مال لگ جاتا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے شادی بیاہ کی تقاریب ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ اڑیل دیں گے، ہر چیز لٹانے کے باوجود ذرا بھی فقر کا خیال نہیں آتا۔ تو فقر کا خوف شیطان دلاتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے نیکی سے روکنے کے لیے۔ اچھا شعوری طور پر اسے محسوس کیجئے گا، ہمیشہ نیکی سے رکنے کے لیے فقر کا خوف آتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کے لیے، دنیاوی مقاصد پورا کرنے کے لیے کوئی خوف نہیں آتا۔ یہ شیطان ہے جو فقر کا خوف دلاتا ہے، اور اللہ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ تو شیطان کے تو سارے ہی وعدے جھوٹے ہیں، اور رب اپنے وعدے کے